الحمد لله الذي له الدين الواحد القيم. الله أكبر. سبحان الله. والصلاة والسلام على نبيه الهي الله أكبر. وعلى آله وأصحابه الذين كل واحد منهم سيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكونوا من المشركين. سبحان الله. سبحان الله. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. سبحان الله. الله أكبر. اللہ سونیا اللہ اکبر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. سبحان الله. الله أكبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. الله أكبر. صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وبارك وسلم يا رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان اللہ. مہمانان گرامی سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جبو کا ضلع اکاڑا سرزمین دائے کثیر الاجتماع جلسہ عام اہل علاقہ جنہ دوستان نے مدعو فرمایا. سبحان الله. رب کریم انہاں دی خدمت نو خصوصاً اور سب حاضر عموماً قبول فرما. آمين. اللهم آمين. سبحان الله. مختصر وقت کے اندر موضوع ہے مذہبی منافرت اور فرقہ واریت پر تبصرہ.
حکومت کی طرفوں مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. اور قانونی جرم قرار دیتا جاتا ہے. اور بعض اوقات ساڈے تے حکومت کی طرفوں الزام دیتا جاتا ہے کہ یہ لوگ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. بے شک. تو میں حکومت دے مسکیناں خصوصاً اور سارے ملک کی رعایا نو عموماً مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کے متعلق باخبر کرنا چاہیے. کہ میرے نال بیٹھ کے حکومت دا کوئی مقنن کوئی قانون ساز کوئی ماہر قانون انہاں دونوں چیزاں ہوتے گفتگو نہیں کر سکتے. میں ایک ان پڑھ صاف کہہ رہے ہیں اور بڑے فخر نال کہہ رہے ہیں. میں ان پڑھ خدا جانے کیوں حکومت میرے جیسے ان پڑھ بے وقوف بندے تو خبریں دی. تسی دانشمند لوگ ہو، گریجویٹ لوگ ہو، نئی روشنی والے لوگ ہو، تعلیم یافتہ لوگ سبحان اللہ. پریسٹر تواڈے اندر وسدے پتہ نہیں کی لوگ وسدے تے ساڈے جیسے سبحان اللہ گنوار ان پڑھ جہلاں دی گل دے وال دھیان بھی نہیں کرنا چاہیے. خصوصاً جب کہ میں ہزار بار کہہ چکا کہ میں اہل سنت و جماعت دا مذہب رکھنا اور اہل سنت و جماعت دے مذہب حکومت دے خلاف اٹھا لڑائی سوچنی خروج کرنا حرام. تو میں حرام کام کیا کروں گا؟ تسی ہو گے جو کہو کچھ تو کرو کچھ. میں جو کہوں گا انشاءاللہ وہی کروں گا. تو میرے دوستو میرے حضرت صاحب قبلہ میں فرماندے صاحب کہ یورپ والے سبھی زمین کی تہ وچ بیٹھ کے جو منصوبے جوڑن گے اساں ایتھے بیٹھے تو انہیں سمجھا اور میں آپ نے کمال دیکھے نہ اخبار پڑھنا نہ ٹی وی کبھی دیکھنی نہ کوئی کتاب چکی کوئی اللہ پاک نے دل شریف کی کتاب نو ایسا مقدس بنایا کہ جو کچھ فتنہ اٹھنا میرے حضرت صاحب نے سامنے سمجھا. تو یہ گلہ بھی آپ نے سامنے پیش کی سمجھا دیا. جڑے لوگ سازش دا لقمہ بن دیں وہ ہور نے حکومت آلے ہو سی ٹی سی آلے ہو وہ بچے ہو نیانے ہو جڑے
تواڈیاں سازشاں تے تواڈے فتنیاں دا لقمہ بندے نے تے اودے وچ پھسدے نے او نیانے ہور نے اسی نہیں تانوں کو لکھیا ہے تانوں میں بڑے کھلے دل نال دعوت دینا سی ٹی والےو کنڈ پچھوں کسر مسر نہ کریا کرو میں حاضر بیٹھا سامنے میرے دوستو مذہبی منافق اور فرقہ واریت مولویوں کو لفظ یہ جو لفظ نہیں مولوی نے بھی دہشت چھپ جاتے آپ نے مجرم سے مجرم زیادہ ہو جاتا ہے مطلب مذہبی منافرت کا سب سے بڑا مجرم میں مجرم فرقہ واریت پھیلانے والا میں ہوں لہذا چپ ہی کر جاؤں تو اچھا پھیٹے پھیلانے تو مولوی لعنت انگریزی چوئے ہوتے بغیر تو تسا اسلام سمجھے تاں تو اڈا مقالہ ہے تو اڈیاں پھوسیاں نکل دیا اور اللہ دے فضل نال ساڈا نام سن کے انہاں دیاں پھوسیاں نکل دیا جنہاں تو تواڈیاں نکل دیا دریائے راوی کے کنارے سے بیٹھے ہیں سیدھے لاکھ سادے چنگے ہوتے ہیں میرے دوستو سبحان اللہ مذہبی منافرت سادے لوگوں میں دا مطلب دساں گا مانا واضح کراں گا پھر فرقہ واریت کا کراں گا پھر اتنے جو تبصرہ پڑھے گا وہ کراں گا پہلے ہمیشہ غیر معروف چیز کی معرفت کا ایسا منطق پڑھنے پڑھانے منطق دو ہی چیزوں کا نام ہے تصورات تصدیقات تصورات میں تعریفات ہوتی ہیں تصدیقات میں دلائل ہوتے ہیں دعوے تو معرفت پہچان مذہبی منافرت کی شے مذہبی منافرت کے آخر مذہب دی وجہ نہ مذہبی لوکاں دا ایک مذہب دے لوکاں دا دوسرے مذہب دے لوکاں دے نال نفرت رکھنا مذہبی منافرت دا کی مطلب ایک مذہب دے لوکاں دا دوسرے مذہب دے لوکاں دا مذہب دی وجہ نال نفرت رکھنا کہ یہ دوسرے مذہب کا ہے میں اور مذہب لہذا ساڈی نہیں بنتی ساڈی نہیں جڑتی ساڈی نہیں چلتی یہ ہے مذہبی فرقہ واریت فرقے والا بننا فرقے والا کہ میں اس فرقے کا ہوں اس فرقے کا اس فرقے یہ فرقہ واریت خیال رکھنا جس وقت مذہبی منافرت کا لفظ بولیا جاتا ہے اس خالی کلمے پڑھنے والے نہیں شامل ہوتے دوسرے بھی شامل ہوتے دوسرے مذہب والے دین والے ہندو ہو گئے سکھ ہو گئے یہودی ہو گئے عیسائی ہو گئے
انہاں دی مسلماناں نال انہاں دی آپس مسلماناں دی انہاں نال انہاں دی آپس انہاں دی مسلماناں نال یہ نفرت مذہبی منافرت سمجھ دے پر میں اگرچہ تبصرہ بعد کراں گا لیکن لطیفے بتاؤ لطیفے دیتا ہوں ایک گل کراں گا کہ پاکستان کی بنیاد پاکستان دی ونڈ یعنی ہندوستان تو انڈیا تو پاکستان دی بنیاد پاکستان ہے انڈیا دی ونڈ جس نظریے پہ قائم ہوئی وہ نظریہ مذہبی نفرت مسٹر جناح نے کو ہندوستان نو ونڈن واسطے اور کوئی بہانہ نہیں سی صرف یہ سی کہ وہ ہندو ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ان سے نفرت رکھتے ہیں وہ ہم سے نفرت رکھتے ہیں ہم دینی دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ مختلف ہیں تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے مذہبی منافرت کو جتنا پھیلایا گیا اونا تحریک کامیاب ہوئی پاکستان دی تے پاکستان بنیا تو ہن پاکستان دے بنن نو ویکھیا جاوے تے سی ٹی ڈی والو مذہبی منافرت فرض بنتی ہے وہ بچیو نیانیوں کوئی بیٹھا ہے تہاڈا وچ وہ چشتی دا پیغام لکھ لوے کہ ہوش کے ناخن لو کیا لفظ بول رہے ہو وہ بیچارے ہو تسی پڑھے ہو کہ گلی ڈنڈا کھیلے جی میں ایک لفظ میرے خلاف بول رہے جڑا بڑوا اٹھتا ہے وہ افسرانوں کہتے ہیں چشتی شعلہ بیان مقرر ہے شعلہ بیان مقرر ہے لہذا تقریر پر پابندی نہیں چھٹے منہ تیرے جب تینوں انہاں نہیں تمیز شعلہ بیان مقرر ہونا یہ تے اتنا عظیم وصف صفت کہ ساڈا کلندر اقبال جنوں مشیر پاکستان کہندے ہو وہ کہندے نے کہ جواب شکوہ کہہ رہے ہیں خدا کہندا ہے تانوں شرم نہیں ہوندی تساں میرا شکوہ کرتے ہو تواڈے اندر تے کوئی مقرر شعلہ بیان ہے ہی نہیں اقبال کو کہنا ہے اللہ مطالبہ کرتے مسلمانوں سے کہ تواڈے چ شعلہ بیان مقرر ہونا چاہیے اور دیکھو مصور پاکستان کہندا ہے شعلہ بیانی ایک بہت خوبصورت صفت ہے مسلمانوں کا یہ واسطے مسلمانوں کے واسطے سمجھو ایک امتیازی ضروری علامت ہے مصور وہ کی جاندے یہ ہے جرم شعلہ بیان ہونا چاہیے کیویں دا بیان ہونا چاہیے برف والا تکبیر سارا قلندر اقبال فرماؤں اقبال فرماؤں اللہ فرماؤں
رب دا شکوا کرنا ہے مسلمانوں نو اللہ جواب دے کے فرماؤں ہے اقبال تو انہاں نو کہہ دے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی یار ساڈا مخالف ہے ہی بدھو افسوس ہے آ گیا سب بدھواں دے ہاتھ پھس گئے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی سادہ اقبال فرماتا ہے واعظ رہ گئے ملا رہ گئے مقرر رہ گئے تقریریں رہ گئیں لیکن پختہ خیالی نہیں رہی ملا کچے لین جائے جدھر جان گئے جدھر پیسہ ویکھدا ہے جدھر چودھری ویکھدا ہے جدھر علاقے دا رخ ویکھدا ہے اے بھڑوا ادھر ہی مڑ جاتا ہے نا نا واعظ تے او ہوندے سن سارا جگ ایک پاسے ہوندا سی او جگ دا رخ موڑ کے اللہ رسول ال پھیر دیندے بولو اے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اے بھڑوے بھنڈا نہ کام میں بھنڈا میں ملاسیاں تے میر عالمان نہ کام میں زمانے دا رخ پھیر کے حق والے پاس ٹورنا اقبال فرماندا ہے واعظ ایک کام میں واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی جو تاجدار مہرے گولوی کے اندر جیڑی ساڈے اسلاف پختہ خیالی پکے خیال آئے وہ نہیں رہے بانڈ میرا سی رہے لعنت بندن اللہ اکبر اگوں فرماتا ہے برق طبعی نہ رہی بجلی والی طبیعت ہوندی سی ساڈے پچھلے بزرگاں دی وہ ملا ٹھڈا ہے ساری سرائکی چاہدن ٹھڈن پہ غیرت جان دیو فلانا ٹھنڈن ٹھڈیا تو سے ٹھنڈا کیوں آندے خسرے سبحان اللہ اقبال فرماتا ہے ٹھنڈے برق طبعی نہ رہی جیڑی باطل دے کفر واسطے بجلی برستی سی سیٹی ڈیلے لکھو یا پاکستان دے اس مصور دا نام کٹ دیو دفتر تصویریں اتار دیو ہاں جی سکول چوہدا نام خارج کر دو کسے پاسے دا تعارف نہ کراؤ توانو تواڈی منافقت برباد کیتی جاندی منافقو ایک طرف خدا رسول کا نام لیتے ہو دوسری طرف خدا رسول کا پیغام نہیں سننا چاہتے ایک طرف اقبال کا نام لیتے ہو مصور پاکستان پیش کرتے ہو دوسری طرف اقبال کا کلام نہیں سننا چاہتے تو بولو بولو سنتے ہو سون دیا تو ساری برق طبعی نہ رہی آندھے نے مولوی دے جو شیلہ ہی بڑھے مسیلہ بڑھے اقبال آندھے مولوی ہوئی برق طبعی نہ رہی اصل رولا ہے چھوڑا نو سمجھ ہی کوئی نہیں ہوگی اقبال کہندہ کی نہ ادھر پڑھ دے ہر کسی والے فنار میں بکری کاف کتا رہے رچ لائے وہ بیچارے کاف کتے بنن رہے رچ بنن رہے
ہاں جی کتے دا کام بھی نچ سیٹھی تے چلے نے ریس دا کام بھی سمجھ نہیں لگی شعلہ مقالین شعلہ مقالین مقال بیان شعلہ بیانی نہ رہی اقبال کہتے ہیں شعلہ بیانی نہ رہی شعلہ بیانی من جواب دو جواب دو خدا تو مغرور رہے میں انی دا آمین تو اچھیا کہہ کر پتہ نہیں کس لئے عرش تیرے واسطے ہل جائے میرے واسطے کیا اللہ بس تو گئے سر بہت بہت لطیف الطبع بہت نازک سر بہت میرے دوستو اللہ اکبر میرا گل سمجھو پھر مسٹر جنہ اگر یہ فتنہ نہ چکدا یہ گل نہ چکدا یعنی فتنہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ گل نہ چکدا ان کا مذہب اور ہے ہمارا مذہب اور ہے ان کی ستن ان کی لنگوٹی اور ہے ہماری پینٹ اور ہے وہ لنگوٹی باندھو ہندو لنگوٹی باندھو ان کی لنگوٹی اور ہے ہماری ستن اور ہے ان کا بیٹھنا اور ہے ہمارا بیٹھنا اور ہے ہر چیز میں ہم مختلف جتنا ہوا دیتی ہے مذہبی نفرت انہیں کامیابی ہوئی تو میں تبصرہ کرنے سے پہلے بطور لطیفہ میں کیا کہ جس کو تم ہمارا جرم کہہ کر کرتے تو ہم نہیں جس جرم کا ہم پر الزام دیتے ہو وہ تو تھوڑے پاکستان دی بنیاد ہے جس لئے بنیاد ہے پھر تو فرق ہے اگر تسی کہتے ہو مذہبی منافرت حرام ہے جرم ہے پھر پاکستان کا بننا جرم ہے کیونکہ وہ مذہبی منافرت پر اور سمجھ آئی کوئی نہ ہندو مذہب اور ہے اسلام مذہب اور ہے یہ مذہبی منافرت ہے آج تم پاکستان میں ہندوؤں کے خلاف سکھوں کے خلاف کلام کرو کہتے ہیں مذہبی منافرت پھیلاتا ہے تو اگر آج یہ مذہبی منافرت ہے تو مسٹر کے دور میں مذہبی منافرت کیوں نہ تھی لیکن لطیفہ تبصرہ آگے میرے دوستو مذہبی منافرت کی حقیقت سمجھن سے بعد میں تبصرے سے ہوں پہلی گل میری یہ کہ یار یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے مذہبی منافرت اے منافقہ سکولیا تیریاں آندرہ چکن آستے میں بیٹھا سکولیا آج کے میرے نال کے کوئی 10-15 اور ان پڑھو جاندے دے تاہا کھاک نہیں سی رہنے اے انگریز دی سیٹی دے لچن آلیا بڑھوا تیرے تے سانو دوست کردہ تبت تو بجن پتہ نہیں کی بیکھنا سمجھنا ہے پتہ نہیں کی سمجھنا برا نکل میرے کیا کسے لے آئے تھے میرے کے صرف میرے کے 5 منٹ بھائی جائے میں مرید ہو جاؤں صرف 5 منٹ
سبحان اللہ. وہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے مذہبی؟ میں علمی بات کر رہا ہوں تو منافرت کو مذہب کے ساتھ مقید کیوں کیا؟ یہ تقیید کس لیے؟ منافرت تو حرام ہونی چاہیے مطلق مولانا درجہ اطلاق پہ حرام ہونی چاہیے ناجائز ہونی چاہیے. منافرت پر اچھی چیز نہیں. مذہبی منافرت کا کیا مطلب؟ اگے سیٹی جی آرے لو اے ذرا جملہ لکھ لو میں تاں وچ کھل کے بولنا تسی جا لک لک کے میرے ساتھیاں تو پوچھ دیو چشتی نال کیتے لکی چشتی نال کیتے لکی کی کرتے ہو کتھوں کھاندے ہو؟ میرا کھادا میرا کھادا پاکستان بھی جانتا ہے میں بھی جاننا تساں بھی جان دو تہاڈا کھادا میں اگے چ رکھیا تے مڑ کی بن سو چور چکیو چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان او لاکھ لعنت تہاڈے تے تہاڈی تے ساری جنس اتوں تو لے کے تھلے تک لٹیرے کبھی تہاڈا تے شیطان خان جگہ جگہ لٹیرے تسی ایک دوسرے نوں لٹیرے آکھدے ہو تسی ایک دوسرے نوں آکھدے ہو اسی تہاڈی سنت ادا کردے تانوں کہنے اگر یہ سنت لانتی ہے تو تمہاری اگر سنت حسنہ ہے تو تمہاری ہم تو تمہاری اتباع میں رہتے ہیں. سنو بولے کملے صرف کھان دو سبحان اللہ میں صدقے یا رسول اللہ. یہ مذہبی لفظ کیوں نہ لگا؟ میں پوچھتا ہوں منافرت اچھی چیز اگر مذہبی ہٹا لو تو کوئی صنف تو بتاؤ کوئی قسم تو بتاؤ منافرت کی تو اچھی ہے. افسوس کاش کہ ان کے اندر کوئی علم والا ہوتا تو مجھے جواب دیتا. میں کیا کہہ رہا ہوں تم کہہ رہا ہو مذہبی منافرت وہ بڑھ گئے میں اللہ نے فضل و کرم عربی حواشی چلانا عربی ماما کے کلام سمجھ جانا بھی ایک ہی پکڑ اصل تہاڈی بک بک سمجھ نہیں تہاڈے لفظ نہیں سمجھ تسی کی کہندے ہو؟ مذہبی کیوں قید لگائی مذہبی منافرت کیوں کہا؟ سنو تم صرف سیاسی منافرت کو چھپانے کے لیے اے بکواس چھوڑیے مذہبی منافرت تاکہ مذہب بدنام ہو. آؤ سیاسی تمہیں پتہ ہے سیاسی منافرت اصل خطرناک منافرت ہے. مذہبی منافرت نے تاریخ میں وہ نقصان نہیں کیے جو سیاسی منافرت نے کیے ہیں. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرمائی. اور سمجھ آ رہی ہو چھوٹے ہو ظالموں اور ظالموں اسلام دشمنوں منافقوں مذہبی منافرت بری چیز نہیں سیاسی منافرت بری چیز ہے. مذہبی منافرت تو تمہیں بھی استعمال کرنا پڑی. تمہیں پتہ تھا اگر مذہب کا نام نہیں لیتے تو مسلمان ساتھ نہیں لگیں گے مسلمان نہیں پھنسیں گے. یہ بہانہ تو تمہیں رکھنا پڑتا ہے. سیاسی منافرت ہمیشہ فرعونوں کا کام ہے. کیا بات ہے.
جو 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 تمہاری وصف لازم سیاسی منافرت اعلان سمجھنا گلو اللہ اکبر کبیرہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. میں گل دوتے تبصرہ کر کے چلاؤنا سبحان اللہ. کوئی لانتی سور بڑے بڑے لانتی سور ملوڈیاں تو میں گل سنی اللہ اکبر. انگریزوں کا دور بہت اچھا تھا. سبحان اللہ. اس دور میں مذہبی آزادی تھی. بہت اچھا دور ہے. آج بھی مذہبی آزادی ہونی چاہیے. ہر کتا بھونکتا ہے منہ جو گل میں بڑے بڑے تو سنی لیکن غور کی فرعونی بکواس ہے. ایک خدا روس رسول دا نورانی کلام ہے. کی لفظ بولے مذہبی آزادی ہونی چاہیے. ہر کسی کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے. ہر کسی کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے. لعنت نہ سنو 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 یہ کیوں نہیں کہتے آزادی ہونی چاہیے. یہ کیوں کہتے مذہبی ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے کوئی پابندی ہے. اگر پابندی کچھ بھی نہ ہوتی تو کہتے آزادی ہونی چاہیے. یہ تو بولتے ہیں مذہبی آزادی ہونی چاہیے. ارے بھائی کیوں مذہبی آزادی کیوں؟ مذہبی آزادی کیا ہے؟ مذہبی آزادی یہ ہر کسی نو اسلام دے خلاف بولن چلن دی کھلی اجازت مذہبی آزادی ہے. ہندو بن جائے سکھ بن جائے بابی بن جائے شیعہ بن جائے مرزائی بن جائے سنی بن جائے جدھر مرضی چلا جائے کوئی پرواہ نہیں. کسی نے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مذہبی آزادی ہے. خدا نو گالا کڈے رسول نو گالا کڈے قرآن نو گالا تاکہ جو مرضی آکے آکے جاوے. بھائی مذہبی آزادی ہے. اچھا جی مذہبی آزادی ہے تو بتاؤ یہ مذہبی آزادی آزادی کو مذہبی کے ساتھ مقید کیوں کر رہے ہو؟ مکمل آزادی تو تم نہیں کہہ رہے. تم تو کہہ رہے ہو مذہبی آزادی. اور درساں وچوں انہاں دی منافقت کی. بولو کچھ سنن آئے ہو کہ نہیں؟ میں ملوڈیاں دی بک بک نہیں سناتا. مینوں اللہ وقت پہ مولویاں دے سنگ کھٹ کے کتیاں کے کتیا تو بولنے کتیا تو بولنے اسلام تباہ کر امت مسلمہ تباہ کر. مذہبی آزادی دا مطلب یہ مذہب کے خلاف جینے بولو چلو کوئی پابندی نہیں. لیکن انگریزوں نے سیاسی آزادی نہیں دی تھی. سیاسی پابندی مذہبی آزادی. کیوں؟ وہ کتے دے پتر کو پتہ سی مذہب دے خلاف اللہ رسول دے خلاف ہر کسی نے جو بولن دی چلن دی اجازت ہونی ہے تو اسلام مک جانا. اسلام ختم ہو جانا. مسلمان فتنے برباد ہو جانا. جدو کسی دے خدا نو سامنے گال کرنے کا رسول پاک نو بھوکنے کا تو تے بڑھن دے آ جائے گا. ممتاز قادری ورگے ہو جائیں گے. نہیں اٹھن گے تو آپ دلے ہوتے جانے گل سمجھ. سیاسی آزادی نہیں دیتی. سیاسی آزادی کا کی معنی سمجھاؤں؟ سیاسی آزادی کا یہ معنی ہے بھاویں ادھی دنیا کا بادشاہ عمر بن خطاب ہوئے اگر تن دے کپڑے دو لئی کھلائے دو چادراں دے بندہ اٹھ کھلوے سوال کرے تنقید کرے اعتراض کرے بادشاہ لڑے نہ جواب دینا پڑے.
حضرت عمر جیسے نو بیان کرنا پوے ایک چادر میرے پتر دی سی ایک میری سی دو رلی میں چادر دو بنائی ہے عام بندہ دنیا دے بادشاہ حق کہہ سکتے انہوں آخر سیاسی آزادی فرعون بھروے فرعون کھوے فرعون سور جڑے ہوندے نے وہ سیاسی پابندی لاؤندے نے وہ میرے خبردار ساڈے اگے کوئی بول نہیں سکتا جے بولیا تے خیر نہیں ہونی کیوں انہاں نوں پتہ ہے اساں ظالم ہے لعنتی ہے واشی ہے گنڈے ہیں بدماش ہے حاکم نہیں ساڈے خلاف کوئی بولے گا ساری حکومت مک جاوے گی وہ سیاسی پابندی رکھنے نے مذہبی آزادی رکھنے نے اسلام کی آخر مذہبی پابندی ہوگی سیاسی آزادی ہو سمجھئے فرعون فرعون سور حکام ملعون ترین لعنتی ترین دشمن قوم اور مذہبی آزادی دے تاکہ مذہب ختم ہو سیاسی پابندی رکھنے تاکہ حکومت ساری قائم ہو ساری چوڑا نہیں اسلام کی کردہ اسلام آخدہ مذہبی پابندی سیاسی آزادی کیوں اسلام ہے دوست انسان اور سنو اسلام انسان کا دوست وہ کہتے ہیں ہر کسی نو جو بھوکن دی اجازت دیا گے دیکھو کہ جہنم میں لعنت خدا نے بھوکن کے سدھے دوسری بنن گے لہذا انہاں نو اجازت نہ دیو بولن دی حضرت عمر کے دور دے اندر ایک شخص صحابہ کرام دا جو نظریہ عقیدہ سی قرآن کا اس کے خلاف اٹھیا متشابہات اختراع شروع کی تھی حضرت عمر کو پتہ لگا آپ نے چھڑی پہلو توڑ کے رکھ لی جس کو سبیغ کہتے ہیں سبیغ سواز بے یہ غین سبیغ بے رسل این سین لام ہمارا مقابلہ کو بڑھوا کیا کرے گا اس کو سبیغ پہ صرف پڑھنا نہیں آئے گا پڑھنا سبیغ بن اسل شخص خبیث طریقت متشابہات کلام شروع وہی حضرت عمر جیدے اگے بھرے مجمع مسجد نبوی شریف کے اندر عام بندہ اٹھ کے سوال کرتا ہے جناب دو چادرہ کی دھوائیاں جنہوں سکون سا اطمینان نیاز مندی نہ جواب دینا پڑتا ہے آج جو سوٹا بھان کے بیٹھا ہے چھڑی لے گئے ہمارا سبیغ نے بلاؤ سبیغ آیا اور سنیا تو متشابہات کلام کرنا ہے اس آکھیا ہاں سرچ چھڑی مار مار کے خون کڈیا وہ آندہ حضور بس کرو جڑا کیڑا سی نکل گیا سکولی چھوئے ہوئے اور سکولی چھوئے ہوئے اسلام سنو محمد کریم دے شیران دا اسلام سنو امرے اچھی بول آپ نے حکم جاری کر دیا سبحان اللہ لعنت نے ذکر فرمائی
جو بھی کچھ ہے وہ تم میٹھے بن کر رہو، میٹھے بن کر رہو، اور جتنے جاتے رہو سب چپ جاتے ہر کوئی بھائی 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 بیٹھو منافقت نہ پھیلاؤ، منافقت نہ پھیلاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں پھر کہنا ہوں میں کہ یار چلو منافقت نہیں پھیلانی چاہیے کیا، میں پھر ساڈے نال بھی الفت کروں جڑا تیرا مخالف ہوگا وہ بیٹھنا جائز نہیں، جڑا اللہ رسول کا مخالف پیار کرو۔ گل سمجھو، چھڑی مار مار کے اعلان کی کر دیتا حضرت عمر نے۔ صحیح روایت سنا رہے ہیں، فلانی کتاب دے کسان فلانے بارہ فلانی یہ چھوڑ بنڈا میرا سنڈا بنڈا میرا سیار اللہ اکبر۔ میرے کو اسلام دینے موضوع میں میں زندگی بھر سنا کر میں موقع ہی نہیں۔ توجہ سونیا، حضرت عمر نے حکم نامہ جاری فرمایا، ساری سلطنت کے اندر کوئی بندہ شبیب دینا بیٹھنے نہ پاوے تاکہ اے دی بدعقیدگی دے جراثیم اثرات او دے تے نہ پین، شبیب دا جینا محال ہو گیا۔ تا کر کے کملی والے نے فرمایا سی عمر دروازہ ہے، عمر میری امت کا دروازہ ہے، جب یہ ٹوٹ گیا میری امت میں فتنے آ جائیں گے۔ امت فتنہ، حضرت عمر فتنہ کا دروازہ بند کرنا رہا۔ دیکھ لے کی کیتا، معلوم ہویا مذہبی آزادی، سیاسی پابندی، فرعون نمرود شداد لانتیاں بھرنے سوروں کا کم میں مذہبی پابندی، سیاسی آزادی، اللہ نے نبیاں پاک محمد کے خلیفہ کا کام میں توجہ ہے اور سنگیو آن کا مل پورا ہویا جھوٹ نہ بولی سانو سنن آوے تے ایک گل ہی ایسا اس طرح دی دے دیں کہ زندگی یہ سارا خطرہ اتر جائے۔ بے شک بے شک، اور بندہ بے قدرہ نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہوں جی میں گل سمجھائی، جی میں وہ گل سمجھائی انگریز کی دیندہ مذہبی آزادی، سیاسی پابندی، بس لکھا کھڑا ہوں گا لاہور بس سفر کرو نا، سیاسی گفتگو منع ہے۔ مسیطہ لکھا کرو سیاسی گفتگو منع ہے۔ میں کہا کیوں؟ تھوڑی تو تعلیم سیاسی، کیوں تعلیم سیاسی؟ تسی دنیا سے حکومت آستے پڑھا تعلیم سیاسی جس نے وڈا ہو جائے سیاست آرام بلے و ماسٹرہ اگڑ دی بجائے مر جانا ہو چنگا۔
تیرے شاگرداں جو فساد دنیا تے پایا ہے نا وہ سامبیا نہیں نہ انہاں کو سامبیا اور سمجھ آئی کوئی نہ میرے دوستوں اتنے کی کہہ رہے ہیں مذہبی منافقت اچھا بھائی مذہبی منافقت یہ مذہب والے لوگ پھیلاتے ہیں چشتی پھیلاتا ہے جی 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 اچھا جی تو بتاؤ ذرا سیاسی منافقت سچی دسیا عمران خان جنہوں تسی کہندے ہو میں تے شیطان خان کہنا میری نظر ہے جو شیطان شیاطین ملوک میرا اقبال کہنا میں کہنا شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہے پیدا ذوق نخچیری وہ کہتا ہے شیاطین ملوکیت وہ جڑا عمران خان ہے وہ سچی دسیا وہ گنجیا تیجیا فوج مذہبی دشمنی بولو تو صحیح بندے دے پتر وہ شیطان خان دی دشمنی کیڑی سی یہ تہس نحس ہو گئی ہر شے فنا ہو گئی ہو جیل میں پوچھنا انگریزی چویا دس یہ مذہبی منافرت ہے یا تیری لانتی بھاوی سیاست کی نحوست اور سنو سچی دسیا سچی دسیا اوپرا ہو پاکستان ٹوٹا بنگال وکھرا ہو گیا یہ مذہب کی بنا تے ہویا ہے یا سیاست کی بنا بولی نہ تیری سرخی کر دیا تیرا کھانا خراب نہ ہوگا ملک کے واسطے ٹوٹا ہے بولو اور سی ڈی ڈی آر لکھو ہمارے پاکستان کو توڑنے والوں تمہاری بڑوی جمہوریت تمہارے بڑوے مارشل لاء نے تمہاری سلطنتی نظاموں نے توڑا یہ کسی مذہب نے نہیں توڑا اگر تمہیں تم مجھے کہتے ہیں سیدھی والوں چشتی ملک کے لیے خطرہ ہے میں تمہاری زبان مان جاتا ہوں میں خطرہ ہوں تم تباہی ہو تباہی میں خطرہ ہوں تباہی بنا نہیں اور نہ بن سکتا ہوں تم تباہی ہو تم نے اس ملک کو تقسیم کر کے سر کہیں پھینک دیا دھڑ کہیں پھینک دیا بتاؤ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے دشمن تم ہو کے تمہارا دفتر ہے سیٹی ڈی والا مرکز مجھے بتاؤ میں صبح تمہارے دفتر کے سامنے تو انگریزی چویا پچھو بہ کے کی جوڑتا رہی چشتی انج دے چشتی میں کوئی خسراواں جڑا لوک کے بیٹھے سامنے آؤ میدان میں ہریا مینوں پھانسی لا لیو تسی ہرے تے سمندر ڈوب مرو میں نہیں بلا منو کتوں پھیلا
تم نے آدھا کشمیر اللہ اکبر تم نے کارگل ہاتھ میں آیا ہوا واپس کیا. بتاؤ اس کو کیا کہتے ہو؟ سیاسی سیاسی سچی دسے جو ہوگا فلسطین دے اسرائیل کی جنگ شروع کری. یہ صرف اینے سارے شہر غزہ وہ دے واسطے جنگ ہو کہنا محلم ہو کہنا محلم ہو کہنا محلم ہو کہنا محلم. یہ بھی تباہی جو مچلی پڑی ہے یہ کسی مذہب سے مچلی تھی. سنو سنو ان سے پوچھو تمہارا نظام جمہوری میں اختلافات جمہوری نظام جڑا ہوندا ہے ووٹاں دا ایدے چ اتنی منافقت ہوتی ہے نفرت ایک دوسرے کے خلاف کہ اکبر الہآبادی جیسا لسان العصر 100 سال پہلے کہہ گیا عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے وہ خدا کی مال سے ووٹوں کی باہر کام کیا ہے. بلیکیاں دا بندہ کھلوتا ہے ڈاکٹر کشمیر میرپور وہ دا صرف ایک ووٹ نکلے ہے. کی مطلب انہوں بڑی نے بھی ووٹ نہیں پایا اپنا ہی نکلے. اللہ اکبر شرم سبحان اللہ وہاں مراد انگریز بوت نہیں بنا دے بوت جان دے بوت جان دے بوتلا منہ چبا کر دو تو ساری زندگی چبا ہی رہے. ہاتھ کھینج رکھ دیں بے شک بوتلو کبا کر دو بھائی رہنا بوتل دے پیچھے کوئی شے ٹکا دے نہ وہ ہٹنا جو بھی نہ وہ ہٹنا جو بولو تو صحیح مرو. ساڈا اقبال فرماندا ہے وہ آندا ہے کہ سکولی نہیں سکولی اے دے بت بیچارے جو انہاں نو کہنا ہے انہاں وہی لفظ رکھنا ہے دوجا لفظ بھی نہیں بول سکنا بھاویں ہزار وارا مانا ایکو ہی ہزار وارا مانا ایکو ہی بولیا کہنا وہی لفظ رکھو. ہوں انہوں جو لفظ سکھائے گئے مذہبی منافرت مذہبی آزادی توجہ سبحان اللہ جمہوریت ووٹاں نیری منافرت میں سچی دسو اساں ایک خدا نو منن والے ہاں یا دو نو اساں رسول کنے مننے اپنا رسول نبی صاحب قرآن صاحب بابا آدم صاحب انیا وحدت ان اتحاد ووٹاں جا کر سارے ہوا ہو جانا قتل و غارت اب پیجا کپی کھندنے چودھری پرویز لائی جان دو گجرات والا پیجا انہوں کہندے پیجا کپی وہ نامراد کھانگر کن تریا نہیں کرتا دولت گجراتیاں کو نہیں ہے کہ کمینے جنہ مرضی بندن ساری انہاں کو کھٹنی پتہ نہیں یار سکول میں کی حوث حرص پاس ہوئی نا
انہاں واسطے پتو کی دا بانس ہی کوئی شے نہیں ادھر کار ہو گیا اسمبلی دے وچ اگلے باں بن دتی اور ٹوٹی یہ مذہب دی وجہ نال ٹوٹی بول اندھا مرے اندھا بولتے سی یہ سیاست سیاست کی لعنت نال ٹوٹی ہے یا مذہبی منافرت گنجیاں دی جنگ پی پی نال پی پی دی جنگ گنجیاں نال آصف زرداری دی جنگ سلطان خان نال سلطان خان دی خودے نال ایک دوجے نال جڑیاں لڑائیاں نے او میں پوچھنا یہ کہڑے مذہب واسطے میں او لانتی ہو جمہوریت جہدا نام ہے او دے وچ الیکشن ووٹ اکثریت دی جڑی حکومت ہوندی ہے او سجنا ایک جماعت دوجی دے مخالف ایک حزب اختلاف ایک حزب اختلاف حزب اختلاف حزب اختلاف یہ تھلے رہنے والا جڑا حکومت نہیں بنا سکتا کوئی اسمبلی اختلاف کرتا ہے انہوں کہتے ہیں حزب اختلاف اختلاف کرتا ہے رولا پاؤں ہے قانون بھامے ٹھیک ہو گئے بھامے غلط ہو گئے انہیں بیٹھ کھڑکائی جانا ہے انہیں میل کھڑکائی جانا ہے رولا پائی جانا ہے لانتا پائی جانی ہے گاڑا کٹی جانی ہے وہ تو گاڑا کر دے وہ تھلو گاڑا لے دے وہ تو جنو گاڑا بھی کر دے چھتر بھی مار دے ساریاں خرمیاں ہوں دیاں نے وہ لانت پوے نہ دے اسا مولویاں دی فلم باہر نہیں جاندی انہاں دی اسمبلی دی ہر شے باہر جاندی ہے وہ نام مرادا سانو کی بدنام کیتی جاندے جے او سیاسی بگیاڑو وہ سیاسی بگیاڑو توجہ ہے بیلیو تو سوری سے وہ سیاسی چکرے اٹھے ساری قوم نالوں سیانے کیوں بھائی ہر علاقے دے لوگ اپنا نمائندہ بڑی سیانا لب رہے کہ نہیں کہ بدو لب رہے انہیں بچارے بول نہیں رہے انہوں نے پتا ہے جس بندے دے اگوں بیٹھے ہیں یہ ساری حقیقت جان رہا ہے وہ کیویں آکھے بچانے سچی دسو ہر علاقے دے بندے اپنے علاقے دا میں نے سیاح نہیں چاہوں اللہ اکبر مڑ جس لے بہ جاندے جو ہاتھ رکھنا ہے وہ رکھنا اصل حکومت ہوندی اسٹیبلشمنٹ تھلے والی جڑا تو چون کے دینا ہے نا یہ انہاں دا ہوندا ہے خود جان کینو آندو لکڑائی وہ جڑے خود جاندے نا یہ انہاں دے خود نو مرضی انہاں نو مارنے وہ پچھلے جو کچھ ہوندے وہ پچھلے دے پابند پچھلے پول امریکہ برطانیہ تو عمران خان بڑا کچھ سمجھا گیا جی عمران خان بہت کچھ سمجھا گیا اسی بڑا کلپ دے سن وہ نام مرادو سکول کفر نہیں منیا اقبال نے انہیں آکھیا عمران خان نے انہیں آکھیا یہ تعلیم تو سبران دی کافر ہے سانو تو پتہ ہی نہیں سی مسلمان کون ہوندا شکر ہے میں کہ ہوں پتہ لگ گیا ہائے ہائے گل نہیں سمجھ لگی عمران خان نے بھی سمجھا دیتا بھی امریکہ دی حکومت کے میں
نہیں سمجھایا نہ بولے جنا بولے تو سمجھایا پورا صرف پٹرول لین گیا تو کی اثر ہویا بڑا کہندا سی ہم کو غلام ہے ہم کو غلام ہے یا کنا بلا بھائی یا کنا سائیں دا مطلب ہے اللہ تیری عبادت کرنا تو تیرے تے مدد منگنی جنہ بیچارہ بہتا پڑھدا رہیا اونیاں بہتیاں مصیبتاں آئیاں اونہ بہتا میں کہ واردی دا پوترا نہ پڑھنا چاہتا کہ کیوں میں کہ نہ مراد اللہ تہاڈی پٹھی سندا یا کہ اللہ تو سے مدد مانگتا ہے انہیں کہتے ہیں بڑی مدد پڑی وہ کرے گا تو سات پیڑیاں مدہ دے بھئی اینج دا بان کے کبھی رب کو نہ منگیا جا تمہیں میں پڑھے کی ذلت آئی امریکہ تو تھوڑا جا رخ تیرے تو 14 اگست نہ چھٹی میری طرف تیری آزادی کی مبارک آزادی تو آنا اور مبارک اور سنگیو توجہ اور میں پوچھنا ہے نا ظالم تو مذہبی تے منافرت ہوگی مذہب تے منافرت پھیلانا مذہب تے نام نہ لگو پاکستان ہے سے بنے لیکن سیاسی جڑی ہے یہ الفت کے میں دین دیا ہے جمہوریت تو ہی اختلاف ہے جمہوریت کی تو بنیاد اختلاف ہے عزیز رشتہ دار مسلمان آپس ایک قلعہ کے 10 بند ایک دوجے کے خلاف ہوں کہ 100 دن آلے انہوں نے دشمن 100 دن آلے دیدہ دشمن قتل و غارہ سب کچھ ہوں اسمبلیاں تک سی ٹی ڈی آلے ہو اتھے پہنچی اسمبلی پہنچ گئے سو جس نے لڑائی ہوئی ہے تو جہودی لڑی آئی ہے میں دیکھ رہا میرے پہ 55 سال وہ بچوں ہو سکتا تیرے ورگے تواڈے ورگے کئی میری لت تھلو نکل کے بنے ہو صرف اتنا پوچھنا کہ اینے عرصے دے اندر کبھی سیاسی جنگ نہیں تھی بے شرما اسلام یہ ہوئی دشمنی سکھائی گئی کہ تو صرف مذہب نو بدنام کرنا مذہبی منافرت اگوں آ گیا فرقہ واریت کیا گیا کیا گیا سنو اسلام فرقیاں نو رہن انہاں چیر نہیں ماردا جنہاں چیر کوئی فرقہ اٹھ کے لڑائی جھگڑے فساد نہ کرے کیا اسلام رہن دے اتنی دیر تک اٹھ کے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ پاؤ ہن سناواں مولا علی مشکل کشا دی گل سبحان اللہ ہن پتہ لگے مولا علی دا نام منافقت نال لکھدے نے کہ محبت سکولی ہوئے تو مولا علی دا عاشق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انگریز دا عاشق تے رسول دا عاشق تے کٹھے ہو نہیں سکتے بزرگاں گل کیتی انہاں آکھیا یا سکون یا رسول یا سکون
یا رسول دو اکٹھے نہیں کر سکتے سکول کے رسول اکٹھے نہیں کر سکتے یا سکول کا یا رسول اور سناما شاہ مولا علی دے دور خلافت کے اندر مولا علی دے دور خلافت کے اندر خارجی پیدا ہوئے مولا علی کوفے جامع مسجد کے اندر جمعہ دا خطبہ دیندے سن خارجیاں اٹھ کے کھلو ہو جانا آخر ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ مولا علی نے فرمانا تانوں مسیتاں وچوں نہیں کڈاں گے اے سمجھو گل مطلب سبحان اللہ مولا نے کی فرمایا نہیں کڈاں گے جی جی بے شک حالانکہ بد مذہب شاہ علی بادشاہ خلیفہ آپ کہہ لو کون ہوتے ہیں پھر حکم اللہ اللہ میرے اٹھا آگے اٹھ کے بولنا مقابلہ نہ فرمایا جب تک ہماری مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں گے ہم نے روکیں گے اگر ہمارے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائی کریں گے تو ہم غنیمت کا حصہ بھی ان کو دیں گے اور فرمایا انہوں نے چیر نہیں مارنا جنہ چیر یہ سارے نال لڑن گے اپنی بات عقیدگی جو مرضی اپنے گھر رکھن جس نے ساری رعایا نال لڑن گے اس نے اسی ماریں گے یہ خارجی کمینے اٹھے لڑے کئی بندے نو شہید کیتا مولا علی نے جہاد فرمایا تمام صحابہ رل کے ایک صحابی پیچھے نہیں رہا کیونکہ رسول اکرم نے ساری خبر دیتی تھی مولا علی نے 4000 خارجی قتل کر دیتے معلوم ہوا اسلام کے جنہ چیر مذہب لڑائی نہ کرے انہوں مار سکتے مطلب ہاں تبلیغ دی اجازت نہیں دیتا اسلام کارج رہنا اپنی حدود رہ کے تبلیغ نہیں کر سکتے بندوں کو نہیں مار سکتے گھر میں رہ سکتے مارنا اس نے جس نے ہاتھ چکا میری گل سمجھ سیٹی دی والے ہو سٹو دی والے ہو میں تھوڑے تو پوچھنا میرے بارے کی سوچ ادھروں کہتے جی پاکستان مطلب کیا لا الہ لا الہ مطلب سی لا الہ ادھروں کہتے جی حسین لا الہ دی بنیاد ہے حقا کے بنا لا الہ ہست او دا والد مولا علی انہوں نے سنائی بیٹھا پھر سارے خلاف کی سوچ لو تہاڈا حق بن گیا تسی صرف اونوں پھڑو تے مارو جیڑا لڑے اصل لڑتے نہیں اسی گل کرتے ہیں تساں لڑائی کی سوچتے جے خیر او سی ٹی وی کے بچوں او بیچارے بچوں ایجنسیوں کے
یا تو کہو پاکستان کا مطلب لا الہ ہے، اگر لا الہ ہے تو پھر لا الہ کی خادموں مولا علی جیسوں کی بات تو مان لو۔ اگرچہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے کوٹ کچہری تھانے میں قرآن نہیں چل رہا، وہاں تو صرف انگریز کا آرڈر چل رہا ہے، مسٹر سیٹو کا حوالہ، مسٹر کیٹو، مسٹر سیٹو، مسٹر پہاڑ سے، مسٹر لوٹا سے، وہ جج تھا وہ کہہ گیا وہاں یہ حوالے چلتے ہیں، اللہ رسول کے حوالے نہیں چلتے، لیکن ہم تم پر الزام دیں گے اس قوم کو سمجھانے کے لیے کہ کہتے تو ہو لا الہ اس کا بنیاد ہے پاکستان کی، اگر پاکستان کی بنیاد لا الہ ہے، آؤ تم ثابت کرو تم لا الہ کے ساتھ ہو، میں ثابت کروں گا تم لا الہ کے دشمن۔ محمد فضل احمد چشتی صاحب میرے کو وقت قلیل ہے، وقت تھوڑا ہے، میں اللہ پاک دا قرآن فرقہ واریت کے حوالے نال سناؤں۔ میرے کو قرآن پاک میں آیات مبارکہ کافی نے کل میرا موضوع پھر اے ہوئی اور نئے رنگ میں جی نئے مندرجات کے ساتھ نئے حوالہ جات کے ساتھ بیریا ٹاؤن لاہور، بیریا ٹاؤن لاہور انشاءاللہ۔ توجہ ہے بھائی، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، بولو اللہ فرماتا ہے فرعون زمین اچا بن بیٹھا، رب نو اچا سمجھن دی بجائے کنجر آپ ہی اچا بن بیٹھا، وجعل اہلها شیعا، مصر دے لوکانو مصر دے لوکانو فرقیاں وچ ونڈ دتا، فرقیاں وچ ونڈ دتا، فرقیاں وچ ونڈ دتا۔ قرآن نے دسیا ہے فرقے بناونا فرعوناں دا کام ہے، نبیاں دا کام نہیں، فرعون دی سنت طریقیاں تے چلن والے سوراں دا کام ہے، نبیاں دے وارثاں دا کام نہیں۔ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنو قسم اللہ کی کر کے کہنا جیسے قبلت میری جان ہے، ساڈے مخالف کمینے نہ ہوندے تے میں ہر کسی دے گھر جا کے اودر نک دھو کے آ جاؤں۔ سبحان اللہ، مینوں اتنا یقین ہے عرب ہو عجم ہو، میں جان کے مدینے جتھے بھی گیا میں جان کے بول رہا کیوں شاہ جی ایران گیا بولے جتھے گیا دو گلاں میں سن رہا تھا اللہ دا قرآن سکولیاں نو بڑا لکایا ہے،
مولویاں تھے قرآن نو ٹوٹے ٹوٹے چٹو دو چار آیاتاں وہ چھوڑ کے بہ رہے ہیں، دو چار آیاتاں وہ چھوڑ کے بہ رہے ہیں، دو چار آیاتاں وہ چھوڑ کے بہ رہے ہیں، باقی قرآن سارا منسوخ ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اساں پورے قرآن نو اللہ کے فضل اور قوم کے سامنے پیش کیتے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ فرعون زمین آ کر گیا، فرعون زمین متکبر ہو گیا، آپ ہی خدا بن بیٹھا کنجر تے کی کر گئے وجعل اہلہا شیعا، تے اس علاقے دے لوگاں نو انہیں فرقے بنا دیتا، فرقے پارٹیاں سیاسی بنا دیتیاں، مذہبی بنا دیتیاں، فلان بنا دیتیاں، پارٹیاں بنائیاں، پارٹیاں معلوم ہویا بنانا اے فرقے بناونا کام فرعونہ دائے، مولا علی جیسے ہون تینا دا کام بناونا نہیں فساد مکاونا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر نے چھوٹا پھڑیا، سبیق نو کٹ کٹ کے لوکاں نو کہہ دیتا ہے کہ لاگے نہیں بہنا، تعظیم فرمائی، یہ تعظیم فرما کر ایڈا اعلان کیوں کیتا تاکہ دین محفوظ رہے لوکاں۔ ایک کمینہ توجہ کرو، من الذین سنو اللہ فرما دے لا تکونوا من المشرکین، مسلمانوں مشرکاں وچوں نہ بنیا جے، من الذین فرقوا دینہم، من الذین فرقوا دینہم، جنہاں اپنے دین دے ٹوٹے کیتے انہاں مشرکاں وچوں نہ بنیا۔ ادا مطلب ہے مسلمان کیسے بنن گے فرقے جیسے مشرکاں وچوں بنن گے، مشرکاں ورگے بنن گے، کافراں ورگے بنن گے۔ ہن گل سناواں ذرا سمجھاواں۔ مسلماناں وچ پہلا فرقہ مولا علی دے دور توجہ ہے، مولا علی دی محبت کا دعویٰ کرنا سب تو پہلا شخص کون سی؟ عبداللہ بن سبا جو سی، کون سی؟ یہودی نے فرقے بنائے، پہلے دن یہودی نے فرقے بنائے، اللہ نے دسیا فرعون نے بنایا، پھر یہودی کتے نے بنایا، کیا بنایا؟ گل سمجھو اونتر مرونا، قرآن فرمایا فرعون نے بنایا، یہودیوں پہ لعنت ہے، بنانا ایویں لعنت پڑی جی پاویں گا انہاں تے لعنت ایسا سارے تے پہ جائے۔ یہودیوں پہ لعنت ہے، یہودیوں پہ لعنت ہے، یہودیوں پہ لعنت ہے، جنائی پانیوں تے میری طرف بے صاحب لعنت ہے۔ خیال کری تو ادھر نہ ہو، توجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پاکستان میں فرقے، پاکستان میں پارٹیاں، پاکستان میں لڑائیاں،
پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان میں قتل و غارت کون کرواتا ہے؟ حکومت والے ہو، تمہارے گھر کا حوالہ نہ پیش کرتے؟ پاک رسول نے فرمایا 71 فرقے بنے یہودیوں کے، 72 بنے عیسائیوں، 73 بنیں گے تمہارے، ایک ہوگا جنتی۔ یہ حدیث ترمذی۔ ہن ذرا غور کرنا، حضور نے کیوں فرمایا؟ نال انہاں نوں کیوں رکھیا؟ 71 بنے یہودیاں دے، 72 بنے عیسائیاں دے، 73 بنن گے تواڈے۔ انہاں دوواں نوں انہاں نال کیوں رکھیا؟ کیا بات! نبی اشارہ ماریا وہ پرانے کھڑکار کمینے تواڈے وچ بھی انہاں ہی بناونے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ! بے شک بے شک۔ جس لئے انہاں دے پیچھے لگو گے ایک انہاں بتا دینا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ بناونے سن انہاں بناونے سن تے وہی بنا رہے ہیں۔ تے سنو اللہ قرآن دسے فرقے بندے کیوں نے؟ وقت کوئی نہیں لیکن تھوڑی جی گل دس فرقے کیوں بندے دسا۔ دین ہوندا ایک، رسول تے فرقہ بناوندا ہی نہیں، کہ بناوندا ہے؟ رسول پاک سچا دین دستا ہے، صحابہ انہاں کو لیندے ہیں، ایویں بندا ہے۔ توجہ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! ساڑھے امامہ نے لکھی گا ایک ہوتا ہے فتنہ شہوات، ایک ہوتا ہے فتنہ شبہات۔ شہوات کا مطلب ون سونیاں خواہشاں چاہتا ہرس دنیا دا ہرس پہلو پھر اپنے دنیا دے ہرس و حوث پورا کرن دی خاطر پھر دین وچ شبہے اعتراض نمیاں تو نمیاں بدعتاں وہ کڈ کے دین نو خراب کرنا شروع کر دیندے ہیں۔ یعنی پہلو محبت اٹھدی ہے دنیا دی، پھر فرقہ بندا ہے۔ ہن آپ ہی سوچ لے سکول دنیا دا پیار پاوندا ہے یا دین دا پیار پاوندا ہے؟ سچی جس لئے دنیا کا حلقہ کتا بنا ایڈا حلقہ کتا تو بنیا کھڑا ہوں گا کہ ہر نوکری آستے مودہ ہو کے پیچھو آتے مار جنی شروع ایسا قلندر انسان پرواہی کوئی نہیں۔ ایڈا حلقہ تو کر رہے دنیا میں مگر وہ بندے دے پتروں سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو؟ کیا بات ہے! سبحان اللہ! یہ ہو جا بندہ جو کھلوتا ہوگا کہ انہوں پیچھو چھیڑے انہوں کی پرواہ ہونی وہ آندھا میرے خلاص سے پہلے کھلے پتہ نہیں اندھی جنہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ پہلا آئی دنیا دی حوث، پھر فتنے شبہات پیدا ہوتا ہے، دین دے خلاف شیطان اندر بھرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کدی او دے نال لگ گیا، 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 یہود نال لگ گیا، فلان نال لگ گیا، پر چلی گیا تا کر کے اللہ دے ولیاں دا ہکو فرقہ جنوں اہل سنت و جماعت کہیں گے۔
فرقہ نہیں حقیقت مذہب ہے. کیوں؟ اللہ والے پیٹو نہیں ہوتے، پیٹو نہیں ہوتے. بے شک کیا بات ہے. جڑا پیٹو نہیں انہیں فرقے نہیں بناؤ گے. پیٹو فرقے آ کتاب گھر کا حوالہ سارا دینا. بریگیڈیئر ریٹائر سید احمد ارشاد ترمذی، سابق چیف آف سٹاف ڈائریکٹریٹ جنرل آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر جنرل آ بیٹھا ہے اپنی پوری وردی کے نال. اس کتاب لکھیے حساس ادارے اردو ایڈیشن، یعنی اصل انگلش، پھر کسی اردو ترجمہ کرتا ہے. اس سے لکھے پاکستان جو بھی ہوگا فرقہ بنتا فرقی بنتی، پاٹا بن رہے یا پارٹی سب امریکہ بنا ایتھے اودی حکومت کہندا ہور کسی انہیں کہانی بھی لکھی ہے. مراد پیپل پارٹی میں کہنا مرادو جڑے اصل ہیں انہاں دا نام نہیں لکھنا سارے شیطان ہوئے تے انہاں دی پارٹی لکھے ہے ہنری کسنجر. ہنری بھٹو دور کے اندر امریکہ دی بادشاہ دی گھر والی سی یا اتھوں دی کوئی خیال دو وزیر خارجہ یا اتھوں دی ایتھے جڑے ہوندے نے وہ سفیر وہ سی. انہیں آخیا بھٹو نے مسٹر بھٹو جب گاڑی آ رہی ہو تو راستہ چھوڑ دینا چاہیے. ایسے طریقے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ. یعنی روس کی طرف وہ رخ کر رہا تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان، جس کو کہتے ہیں سوشلزم. سوشلزم کا نعرہ مار رہا تھا سرمایہ داری کے مقابلے میں. انہوں نے کہا، اس نے کہا بھٹو کو، مسٹر بھٹو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ مہنگا پڑے گا. پٹو ہس پہ ساری کہانی لکھی. پھر امریکہ پٹو نو میں مروایا سارے میں پوچھنا یہ فرقے یہ پٹو کا فرقہ یا فلانے کا فرقہ ہے سارے پھر مارن تے ناتھ نال چلاون دا کام جو پچھوں امریکہ برطانیہ وہ کر لیندے نے تے ہن فرقہ ملک ہے بنایا. فرقے واریت کتھوں آئی؟ خیر کیا ہے وہ تواڈے وڈیرے لکھدے نے فرقہ واریت کتھوں تسی آندے ہو مولوی لیاندے. ہاں اینا ضرور ہے حکومت تساں ساریاں پارٹیاں سب جھگڑے فساد بناؤندے ہو، لیکن ایک قصور ملا کنجر دا ہے تے پیر کنجر دا کہ وہ استعمال ہوندے نے تواڈے ہتھاں وچ. جویں تساں چاہندے ہو پیسے دیندے ہو، لالچ دیندے ہو، کہندے آ اسی تے انہاں پیسوں دی خاطر 20 روپیے دے مگر 100 روپیے دے مگر ختم لمما کر چھڑدے. تساں سانو کروڑ روپیہ پہ دیندے صدقے حاجی شیرا سمجھ نہیں لگی. تساں ویکھیا ہونا مولویاں دے کام. میرے نال ایک مفتی پڑھاوندا سی جامع شمسی، اس آپ میں کہانی سنائی. مفتی سی قسم خدا جامعہ نمانیہ دا مفتی سی. مولوی صدیق دا نام سے فوت ہو گیا، اللہ مغفرت کرے.
شاہ جی اس میں نے سنایا جامعہ نعمانیہ لاہور چکلے دے چار پاس چکلا ہے ٹکسالی اندر جائیے نا یہ منڈی دے وچ ہے وہ جامعہ نعمانیہ پرانا میرے لیے شاہ اتنے پڑھتے رہے وہ میں نے ان کا سنا کہ مولوی صدیق آندہ چیزتی شاہ میں گلہ کرے گا سن مدرسے پھر انہوں نے کچھڑک لگا تو اس آگے کہ چل لکمہ بہن دے اور شریک ہو جائے میری گھر لیتی آکر لگا جی چکلے آلے آگئے کنجر ملے انہاں ساڑھے مدرسے چکے آن کے آکیا جی ختم پڑھاؤں ایسی آکے بچے بھیج بچے نال استاد بھی چلے گئے ہون ختم سارا پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو اوڈا کو آکیا کنجرہ نے مول صاحب دعا کرے جی کاروبار مندہ ہے قسم ذات نے میرے سامنے قرآن کھولے مولوی مفتی صدیق نے قربانی پر آگے مولوی مڑ آکھے اللہ انہیں کا کاروبار تیرا کر دے قسم و ذات نہیں کر کے کہنا کہ قدرت قدرت میری جان ہے گجرات میں گیا جنازہ پڑھایا سنگی نے میرے بوجھے 1 لاکھ روپیہ ہزار دی دتی پوری میرے جیب میں چھوڑ میں چوکا واپس کی تھی میں کہ بیلیا میں 20 سال ہو گیا 25 سال میں نہ میت گھر دا کھانا کھاتا نہ پیسہ میں 1 لاکھ روپیہ انہیں چوک کے واپس سے کیتا ہے اور مولوی دی جان ہی نکل جانی سن جان یہ بڑھ میں ساڑھے مقابلہ کرن لکھ لالت بے شمار تو مسیحہ میں دکھوڑے میں رو میں کہ اللہ دے فضل و کرم نال میں 55 سال دا ہو بیٹھا میں کبھی مسجد تنخواہ رکھ کے نہیں رہا میں آکھے بھائی میں دین بیان کرنے میں نے تجھے ڈکنا نہیں کچھ دے وہ نہ دے وہ تمہاری مرضی میں مطالبہ نہیں کرنا تاریخ گواہ لاہور دے ملافات دی ہر مسجد جتھے مارے آکھر کے سخت بڑا سی اور لالچی کوئی نہیں سی لالچ نہ ہوئے بڑا کھڑیاں ہوتے تو نکل دی ہیں بے شک بے شک سمجھ آئیے سمجھ جنہ ظالمان اللہ کفر دی نوکری آستے ساری کچھ کباب بہنے یہ دین بیان کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سچی تو سب کچھ مولوی کسی نے سارے دھی بہن دے پردے کا سبق دیتا لطیفے کی گل ہے شاہد رضا اقباللہ وہ جی مفتی ہے جی نظامیہ دا اچھا جی انہیں آکھا جی اللہ حضرت نے دیا نوکری ہے میں تو اپنے دین میں کہ انہیں کرا کے اتھا تک لے گئے فلان اللہ حضرت نے کہا میں چشتی ہے میں کہی جانا کون بندہ میرے کو آگیا بچارا انہیں آکھا جی اللہ حضرت نے کہا میں کیا ہوگا میں انہوں میں دلے نو کدی مام مان سکتا ہی نہیں اللہ حضرت غیرت اللہ سیمت کہاں تو انہیں مام نہیں پہچانا میں تو ہی خدا جس نے کاٹ کے بتایا نا اللہ حضرت نے ایک مقام تے لکھیا عورت جو کام کرن جاوے نہیں صحیح نا کسی دے گھر فرمایا او ہوئے جے منہ وچ ایک دانہ میں کہا جی مفتی صاحب نے کہ حضور نوکری دا اللہ حضرت نے فرمایا تیری نانی نو کہ دلہ تو دھی بھیج بیٹھے
وہ گلا وہ تے دفتر دولت کم ہے لوی چوچی لینی جیسے تھوڑی جی پکڑ لڑنی وہ کنجرا جیسے آلہ حضرت فرماتے ہیں حالے نہیں لگ سکتا وہ لگ لگ کے فارغ ہو کیا بات ہے سبحان اللہ صدقے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی قسم کے فتنے کا خطرہ نہ ہو میں کہ حضرت صاحب اعلیٰ حضرت کہا کسی قسم کے فتنے کا خطرہ نہ ہو یہ فتنہ ہی دیتی یہ بڑا خطرہ اور فتنہ ہی بڑے گا بے شک سنیا بے شک روزانہ فتنہ بڑے کھڑے حال ہے یار ایمان نال دسو انہاں لوکاں نے دین بیان کرنا انہاں لالچیاں کتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو بہت کچھ اس موضوع پر پاسے رکھ سے کچھ حصہ گنا باقی انشاءاللہ کل تساں دوستاں نے جنہوں فرصت ہو کل بیریا لاہور دے جلسے تے ضرور آؤں جنہوں نے فرصت نہیں ماڑے بندے ہو کم والے ہو پر کل ہفتہ چھٹی ہونی تو ساں اتھے آنا دوسرے جنہوں نے فرصت نہیں فرصت اللہ جل شانہ